اور عباس کے فضائل میں یہ بہت اہم چیز جو ابھی شہزادی کا ایک جملہ میں نے عرض کیا، روز قیامت یہ کہہ سکتی تھی الیدان المقطوعتان من عباس، میں عباس کے کٹے بازو لا رہی ہوں۔ تاریخ میں نے دیکھا مقتل میں یہ جملہ نہیں، لفظ ہے ابنی عباس، اپنے بیٹے عباس کے بازو لا رہی ہوں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فاطمہ کے شکم سے نہیں ہے اور فاطمہ کہہ رہی ہے یہ میرا بیٹا۔ یہ واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، کربلا معلیٰ میں کوئی زیارت کے لیے گیا، وہ پرانے زمانے کی زیارت، جہاں اتنا فاصلہ ہوتا تھا دونوں حرم میں، چھوٹے آقا اور بڑے آقا میں، کہ بہت سے لوگ وہ ڈسٹنس کی وجہ سے آقا عباس کے حرم میں اتنا ریگولر نہیں جاتے۔ یہ مومن آقا حسین کے حرم میں 3 مرتبہ جاتا ہے، فجر، ظہرین، مغربین۔ آقا عباس کے حرم میں 2 دن میں ایک بار، 3 دن میں ایک بار۔ عورت کا واقعہ ہے، عورت کا خواب میں اس نے دیکھا کہ میں شہزادی کونین کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور کوثر کا پانی لایا گیا، شہزادی کے حکم سے ان کی کنیز ہر ایک کو وہ پانی پلا رہی ہے۔ جب اس تک پہنچی شہزادی نے روک دیا، کہا اسے پانی نہ پلانا، یہ اس پانی کی حقدار نہیں، یہ اٹلانٹا کا پانی پی سکتی ہے یا احمد آباد کا پانی پی سکتی ہے، کوثر کا پانی اس کو نہیں دینا۔ گھبرا کے کہا شہزادی سب کو مل رہا ہے پانی، مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ کہا اس لیے کہ تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتی۔ تڑپ کے کہا شہزادی میں دن میں 3 بار جاتی ہوں زیارت کو، فجر بھی وہیں، ظہرین بھی وہیں، مغربین بھی وہیں۔ کہا میں اپنے بیٹے حسین کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں۔ عباس میرا بیٹا، تو اندازہ کریں اس کی فضیلت کا۔ حسین تو فاطمہ کے بطن میں آئے اور فاطمہ کے ذریعے سے دنیا میں آئے، وہ فاطمہ کے بیٹے کہلائے۔ عباس کو تو یہ فضیلت کہ بطن فاطمہ سے نہیں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد بھی فاطمہ نے کہا میرا بیٹا، اس دنیا میں بھی کہا، قیامت کے دن مولا سے بھی کہا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ۔ مگر اس کو ملائیے ان جملوں کو اس آیت سے جو کل میں نے تلاوت کی تھی، آج اس پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ کا موتی نکلتے ہیں، مونگے نکلتے ہیں، مرجان، 2 چیز۔ کل میرا جملہ تھا کہ آقا حسین کی ولادت نے پنجتن کو بھی مکمل کیا، 4 معصومین کو بھی مکمل کیا، اور آیت بھی مکمل ہو گئی۔ مگر اس کے باوجود آقا علی کا تڑپنا، آقا علی کی تمنا، آقا علی کی دعا کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ آقا عباس بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ ایک غلط بات ہمارے یہاں کہیں کہیں مشہور ہو گئی ہے، ویسے اردو مجلسوں میں بہت کم پڑھی جاتی ہے لیکن مشہور ہو گئی، کہ شہزادی کی وفات کے بعد مولا نے دوسری شادی ام البنین سے کی۔ دوسری تو نہیں، کم از کم اگر ہے بھی تو چوتھی۔ دوسری تو وہ زینب کی بیٹی امامہ سے ہوئی، تیسری خولہ سے ہوئی، خولہ محمد حنفیہ کی ماں۔ کم از کم یہ 2 شادیاں اور پھر جا کے ام البنین کی باری آئی۔ مگر ام البنین کا اپنا نام بھی فاطمہ، ان کی ماں کا نام ثمامہ، لیکن ام البنین سے جو شادی ہوئی ہر ایک کو پتا کہ وہ اس لیے ہوئی کہ علی تڑپ تڑپ کے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے ایک بیٹا چاہیے، اور شادی کے موقع پر بھی اپنے بڑے بھائی عقیل سے یہی کہا۔ کچھ شادیاں ہو چکی ہیں نا، کہا کہ اب ایک ایسی شادی میں چاہتا ہوں جس سے میرا وہ بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، خاص کربلا کے لیے۔ قرآن نے کہا کہ تمہیں حسن و حسین مل گئے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، مل گئے، آیت مکمل، پنجتن مکمل، 4 معصومین مکمل۔ کب آدمی کہتا ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے؟ نمبر 1، اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو تڑپ تڑپ کے اولاد کی دعا کرتا ہے، علی کی اولاد تو ہے۔ نمبر 2، اولاد ہو مگر بیٹیاں ہوں۔ کم از کم ہمارے انڈین اور پاکستانی سوسائٹی میں
بیٹے کی ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے، چاہے بیٹیاں کتنی ہی کیوں نہ ہو. یہ مسئلہ بھی نہیں، علی کے پاس پہلے سے بیٹے. تیسرا یہ ہے کہ بیٹے بھی ہیں، اس معیار کے نہیں ہیں، اس اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں جو باپ کی تمنا. یہاں تو بیٹے ہی وہ ہیں، کائنات میں اس سے اچھے بیٹے آج تک کسی کو نہیں ملے. سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار. اور ان میں خاصیت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز اگر ہے یونیک ملتی ہی نہیں ہے دنیا میں، بہت اس کی قیمت ہوگی، لیکن اگر اس کا پیئر کسی کے پاس آ جائے تو قیمت ڈبل نہیں ہوتی ہے، 10 ٹائمز ہو جاتی ہے. ایک بہت ہی قیمتی موتی ہے، مرغی کے انڈے کے برابر، $1 بلین کا. اور اتفاق سے اس کا پیئر آپ کے پاس آ جائے ایسا ہی ایک ہو تو یہ 2 ملین نہیں ہوگا، یہ 10 ملین اس کی قیمت ہوگی. ایسی افضل چیز کا اگر پیئر بن جائے تو علی کو تو اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہے. حسن جیسا سیدہ شباب اہل الجنہ بیٹا ہے. اور حسن کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو رسول اور علی اور فاطمہ میں بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. حسن اس کائنات کا پہلا انسان ہے کہ جس کا باپ بھی معصوم ہے اور جس کی ماں بھی معصومہ. اگر آپ دیکھیں تو نسب کے اعتبار سے یہ خصوصیت نہ علی میں ہے، نہ فاطمہ میں، نہ رسول میں، نہ کسی انبیاء میں، نہ کسی مرسلین میں. ایسا بیٹا، اور پھر ایک نہیں دوسرا بھی مل گیا، حسین. اس کے باوجود علی اگر کہیں کہ مجھے عباس چاہیے تو اندازہ کیا جا سکتا کہ عباس کس کا نام ہوگا کہ حسن و حسین کے ہوتے ہوئے جس کے لیے تڑپ تڑپ کے علی دعائیں کرے اور فاطمہ اپنا بیٹا کہیں. اور کس طرح سے بیٹا کہیں، بس اسی پہ بات ختم کر رہا. 4 شعبان 26 ہجرہ کی فجر کی بات، مولا مسجد میں. 25 ہجرہ میں ام البنین کی شادی ہوئی. 26 ہجرہ 4 شعبان، یہی جو رات گزر کے صبح ہی، اور وہ جمعے ہی کی صبح تھی. مولا مسجد میں ام البنین پریگننٹ. گھر سے میسج آیا کہ یا امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. مولا نے پہلے تو شکرانے کا سجدہ کیا، یا شکرانے کی نماز پڑھی. ہم واجب سجدے کرنے کو تیار نہیں، اور علی ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس سجدے کو اتنا بڑھا دیا علی کے پوتے نے کہ سید الساجدین بنے. یا پرسوں گفتگو ہوگی. پھر اس کے بعد ام البنین کے حجرے میں آئے. جیسے ہی ام البنین کے حجرے میں پہنچے، ام البنین ہے، برابر میں نیو بورن بیبی جو ابھی دنیا میں آیا وہ لیٹا. علی جھکے، بچے کو اٹھایا، ایک کان میں اذان کہی، ایک کان میں اقامت کہی. مگر نگاہ پڑ گئی ام البنین، دیکھا کہ ام البنین پریشان نظر آ رہی. باب الحوائج ام البنین کو بھی کہا گیا. بہت عظیم رتبہ ہے ان محترم خاتون کا. پریشان نظر آ رہی. ماں کے یہاں خیریت کے ساتھ ڈیلیوری ہو جائے اور پھر بیٹا پیدا ہو جائے تو ماں کی خوشی کا کیا ٹھکانہ. پریشان نظر آ رہی. پوچھا ام البنین خیریت تو ہے؟ گرچہ شاید اس وقت عقب ام البنین کنیت نہ ہو، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تو بچپنے سے ہی کنیت رکھی گئی تھی ام البنین پریشان نظر آئی. ماں پریشان ہو، خیریت سے ڈیلیوری بھی ہو گئی اور وہ بھی بیٹا ہوا عرب کے ماحول میں. پوچھا کہ ام البنین کیا خوشی نہیں ہے؟ ام البنین نے کہا مولا خوش بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں. خوشی تو بہرحال سمجھ میں آئی، پریشانی کیوں؟ سیم کمپلین ام البنین نے کی ہے جو کمپلین لاسٹ منتھ 13 رجب کو یا 16 رجب کو فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ سے کی تھی. علی کی گود میں بچہ، اور ام البنین کہتی ہیں لیکن مولا پریشان اس لیے ہوں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی. یہی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے علی کے لیے ان کی ماں نے کہا تھا، وہ تو آپ نے پچھلے مہینے سنا ہوگا جشن میں. مولا پریشان اس لیے ہوں کہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. مولا مسکرائے اور کہا کہ کیسے کھولے گا آنکھیں، ہے تو میرا بیٹا نا. کنیز سے کہا جاؤ اور حسین کو بلا کے لاؤ. حسین بلائے گا. بابا کیا حکم ہے؟
کہا باپ تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا، اور یہ کہہ کر اس بچے کو حسین کی گود میں دیا. بچہ حسین کی گود میں گیا اور جیسے ہی گیا آنکھیں کھول کے پہلی زیارت حسین کے چہرے کی وہاں رسول اللہ کی زیارت کی تھی علی نے، پہلی زیارت. اب اس کو ملائیے مصائب کے اس جملے سے. جب حسین عباس کے سرانے گئے تھے عاشور کی سے پہر، تو عباس نے یہی کہا تھا نا مولا پیدا ہوا تو پہلی زیارت آپ کی ہے، دنیا سے جا رہا ہوں آخری زیارت آپ کی کر کے جانا چاہتا ہوں. ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، وہ مصائب کی روایت پڑھنا اس وقت مناسب نہیں. آگے کھولی پہلی زیارت حسین کے چہرے کی یہ کل 4 شعبان کی روایت پڑھ رہا ہوں. بعض علماء نے ایک جملہ اس میں بڑھا دیا، کسی کتاب میں دیکھا ہوگا کہ بچہ جب حسین کی گود میں گیا آنکھیں بعد میں کھولی، ننھے ہاتھ پہلے پھیلا دیے. شاید یہ پیغام دے رہا ہو کہ آقا ہاتھوں کا تحفہ اور نذرانہ تو ابھی سے قبول کر لیجیے. علی نے واپس بچے کو اپنی گود میں لیا. بس ایک آخری جملہ ہے، اسی پہ آج کی محفل اختتام. واپس گود میں لیا، چہرہ دیکھا اور کہا کہ اس کا چہرہ ویسا ہی ہے جیسا بیٹا میں چاہتا ہوں، اور رسول اللہ مجھ کو بتا گئے تھے اور یہ کہا تھا اس کا نام عباس رکھنا. بلکہ بعض روایات میں تو یہ روایات تو نہیں کہیں گے لیکن بعض تاریخوں میں یہ کہ معراج کی رات لوح محفوظ پر رسول نے عباس کا نام لکھا دیکھا تھا. لیکن وہ ایک روایت بہت تفصیلی ہے، آج وقت نہیں، بہت چیزیں پڑھنا تھی. لیکن بقول کسی شخص کے آپ یہ داڑھی نماز کی بات کر کے اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اپنا بھی اور ہمارا بھی. خیر، کہا پیغمبر اس کا مجھے اس کی خبر دے گئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ اس کا نام عباس رکھنا. بس ختم بات. عباس نام سننا تھا کہ زینب جو اپنی ماں کی خدمت کر رہی. ایک بات یاد رکھیے گا، ذہن اس طرف کم جاتا. زینب کبریٰ عمر میں ام البنین سے بھی 1 سال بڑی، 1 سال بڑی ہے، کیونکہ 5 ہجری میں شہزادی زینب کی ولادت ہے، 6 ہجرہ میں ام البنین کی. تو بہرحال ماں کی خدمت کر رہی. اور جیسے یہ سنا کہ یہ عباس اس کا نام ہے، بابا کے قریب آئی. ایک مرتبہ ریکنفرم کرائے، بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے، کیونکہ علی کے ہاں اور بھی بیٹے پیدا ہو چکے ہیں. محمد حنفیہ تو بہت ہی مشہور نام ہے. تو زینب کہ اور بھائی ہیں حسن حسین کے علاوہ، تو اب کنفرم کرا رہی ہے بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. کہاں زینب بیٹی تیرے اسی بھائی کا نام عباس. کہا بابا تو اب عباس کو ایک لمحے میری گود میں بھی دے دیجیے. حسین کی گود میں تو جا چکا ہے عباس، میری گود میں بھی دے دیجیے. علی نے کہا لے. زینب کی گود میں اس 4 شعبان کل صبح کی روایت، زینب کی گود میں دیا. زینب نے عباس کا چہرہ دیکھا، پیشانی کا بوسہ لیا، کانوں پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی. مولا مسکرائے اور کہا زینب بیٹی بھائی سے ابھی سے باتیں شروع کر دی. ارے یہ تیرے ہی پاس رہے گا، تو ہی سے پالے گی. بہت وقت ہے باتیں کرنے کا، ابھی تو دنیا میں آیا ہے، ابھی سے باتیں شروع کر دی. زینب نے تڑپ کے ایک جملہ کہا بابا میں اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کر رہی، ابھی بھائی بہن کی بات نہیں ہو رہی ہے. 15 سال پرانی ایک امانت کو ادا کر رہی. شہزادی زینب کون سی امانت؟ جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی مجھ سے کہہ کر گئی تھی زینب تیرا ایک بھائی عباس پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو عباس سے کہنا عباس فاطمہ زہرا تمہیں سلام کہتی. میں نے اماں کا سلام پہنچایا. اب اندازہ کریں زینب کبریٰ بہت عظیم خاتون رتبے میں فاطمہ سے تو بہرحال بعد میں آتی، حبیب ابن مظاہر کو سلام کرتی ہیں تو حبیب خشخا کے گر پڑتے ہیں، اور یہاں زینب سے افضل فاطمہ کا سلام عباس کے لیے پہنچایا جا رہا. اندازہ ہو سکتا ہے کہ عباس کس کا نام ہے. تو یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. پروردگارا میرے مولا کی تمنا اور مراد اس عباس کا واسطہ، فاطمہ زہرا کے اس لال لختی جگر عباس کا واسطہ، ام البنین کے اس باب الحوائج بیٹے عباس کا واسطہ، حسین و زینب کے اس بھائی جو دونوں کے دل کی دھارس و سہارا تھی
عباس کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی اس محفل میں آ گئے ہیں، خدا بندہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ساری تمنائیں اور مرادیں پوری فرما، اور انہیں سیرت عباس پہ جتنی ان کی طاقت ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان صاحبان ایمان کے گھر کو، گھروں کو، روزی کے ذرائع کو، گھر والوں کو، اولاد کو ہر مصیبت و آفت سے محفوظ فرما، لیکن اگر دین کو ضرورت ہو تو ام البنین کے عباس کی طرح ہمیں اپنی اولاد بھی دین پہ قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم عزاداران امام حسین ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آج کی شب جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اور پروردگارا ان تمام پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ ختم کرنے اور اہل بیت پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ جشن، یہ ولادت، یہ خوشی اہل بیت کے ساتھ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بآواز بلند درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله